وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی۔ حضرت عثمان جرجیر اللہ غنی، آپ نا انج نکلے کوفے جو نکلے تو بصرہ وال جان لگے، اور رستے دے اندر ایک عورت نظر آئی، پردہ دار خاتون نظر آئی۔ وہ کہندی جا رہی سی کہ میرے مال کا او انسان کتنا تنہا ہے کہ جدا ہم سفر کوئی نہیں ہے، وہ دی منزل کتنی دور ہے کہ جدا رہنما کوئی نہیں ہے، اور اس شخص دا جڑا رستہ ہے وہ کتنا وحشت ناک ہے کہ جنہوں دسن والا رستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت عثمان جرجیر رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جدو اتنی بات سنی نا، قریب گئے، جا کے سلام کیتا، اس پردہ دار خاتون نے سلام دا جواب دیتا۔ اے میں گل کرنے لگا بندے دے بندے رہ گئے، ساڑیاں عورتاں جڑی نا مسلمانہ دیاں، انہاں دا کردار بھی دیکھ لینا۔ انہاں سلام دا جواب دے کے نا تو انہاں کہا اللہ تہاڈے تے رحمت فرمائے، اللہ تہاڈے تے رحم فرمائے، اپنا تعارف تے کروا رہا تسی ہے کون ہو؟ انہوں نے اپنا تعارف کروایا، حضرت عثمان نے اپنا تعارف کروایا۔ انہاں کہا کہ تسی رات دا ویلا ہے کدھر جا رہے ہو؟ انہاں کہا میں بصرہ وال جا رہے ہیں۔ او خاتون بولی کہنے لگی بصرہ خیریت دے نال جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں کسی حاجت واسطے جا رہے ہیں۔ اے جواب سننا، اس عورت نے گل کی تھی، انہوں نے کہا تسی اپنی ساریاں حاجتاں اس حاجت روا دی بارگاہ کیوں نہیں رکھ دے کہ جڑا ہے ہی حاجت روا ہے؟ تسی جو انی مشکل پینڈا کر رہے ہو کتھے کوفہ تے کتھے بصرہ، تے ساریاں تواڈیاں مشکلاں دا حل تے مشکل کشا ہے نا میرا اللہ، تے اپنے مالک دی بارگاہ چ عرض کیوں نہیں کر دے تے حضرت تاکہ تو کوئی مشکل پیش ہی نہ آوے، اوکھا ویلا تو لیے کوئی رہے ہی نہ۔ تے حضرت عثمان جرجیر رحمۃ اللہ انہاں بھی گل بڑی کمال کی تھی، انہاں عرض کی تھی بی بی جی اصل وچ گل یہ ہے کہ میں حالے مینوں اس دی معرفت نصیب نہیں ہوئی، مینوں میرے رب دی معرفت نصیب نہیں ہوئی، بولو نا مینوں میرے رب دی معرفت نصیب نہیں ہوئی۔ انہاں پھر اگر سوال بڑا کمال کیتا ہے، انہاں کہا یہ جڑی تانوں رب دی معرفت نصیب نہیں ہو رہی، یہ دے اندر رکاوٹ کس چیز دی ہے؟ کیوں نہیں نصیب ہو رہی؟ یہ میں نے بھی خیال کرنا چاہیے تو تینوں بھی خیال کرنا چاہیے۔ ساری کتنی زندگی گزر جاندی ہے، ساڈا نماز پڑھن نوں دل نہیں کردا، رکاوٹ کی ہے؟ خیال کرو رکاوٹ کی ہے، کیوں دل نہیں کردا؟ یہ سینہ منور کیوں نہیں ہو رہا؟ دل روشن کیوں نہیں ہو رہا؟ رکاوٹ کی ہے دے اندر۔ میں کئی ایسے بندے دیکھے نے نماز ہو رہی ہوندی ہے، نماز چھوڑ کے سخت ترین کام کر رہے ہوں گے، مثال دے طور تے مکان بن رہے ہیں، اٹاں چکی جان گے، ریت چکن گے، بجری چکن گے، نماز ہو رہی ہے، گرمی دا موسم ہے، نماز اوکھا کام ہے یا اٹا چکنا اوکھا کام ہے؟ بولو، اٹا چکنا اوکھا کام ہے نا، وہ کری جان گے، سوکھا کام چھوڑ دیں گے۔ یہ وجہ کی ہے؟ دل روشن نہیں ہے، دل روشن نہیں ہے۔ خیال کرنا چاہیے کیڑی رکاوٹ ہے کہ سانو نیکی والے پاسے آن نہیں دے رہی، کیڑی رکاوٹ ہے کہ جڑی سانو مسلے والے پاسے نہیں آن دے رہی، کیڑی ایسی رکاوٹ ہے کہ سانو قرآن دی تلاوت دی توفیق نہیں مل رہی، اللہ دی بارگاہ سجدے دی توفیق نہیں مل رہی۔ یہ خیال کرنا چاہیے کیڑی رکاوٹ ہے۔ لیکن ایک میں بات عرض کرا، کثرت نال جڑی دو رکاوٹاں نے، ایک حلال رزق، دوجا بد نگاہی۔ حلال رزق اور بد نگاہی۔ کسی نے تو علم ہے کہ میں حلال نہیں کما رہا، وہ دی نحوست اتنی ہوندی ہے کہ اللہ توفیق ہی نہیں دیندہ کہ تو مسلے دے آگے میری بارگاہ سجدہ کر۔ اللہ توفیق عطا کرے تو یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ توفیق میرا رب عطا کرے تو بندہ کہ میں نہیں سجدہ کرنے کیویں ہو سکتا ہے؟ تینوں توفیق نہیں نا میری، دا مطلب رب نے تینوں پسند ہی نہیں کیتا۔ خیال کر کیڑی ایسی تیرے کو گناہ ہو گیا ہے، کیڑا ایسا تیرے کو جرم ہو رہا ہے کسی وجہ دے نال اللہ تینوں توفیق نہیں عطا کر رہا۔ اور پھر ایک تے وہ جڑے جان بوجھ کے حرام کما رہے، تے دوسرے نمبر تے لا علمی وچ حرام کما رہے، انہوں نے پتہ نہیں سی حرام کما رہے۔ زہر دا پیالہ ہوئے، وہ بندہ جان بوجھ کے پی لے یا انجانے وچ پی لے، اثر تے کرے گا نا؟ بولو، زہر تے زہر ہی، انہوں نے اثر کرنا ہی ہے۔ وہ پاوے بندہ انجانے وچ پی لے یا جان بوجھ کے پی لے، اثر تے کرے گا۔ حرام حرام ہی، جان کے کھا لے پاوے انجانے وچ کھا لے، حرام حرام ہی ہے۔ وہ دی نحوست ہوندی ہے، کیوں پڑھیا نہیں نہ ہوندا بندہ۔ اگر تجارت دے مسائل سکھے اور رزق کمانے دے مسائل سکھے تے حلال رزق دا تو طریقہ اپنے آپ پتہ لگ جائے گا۔ تے دوسرا بد نگاہی، ایک بار جدو بندہ بد نگاہی، چاہے لڑکا ہوئے چاہے لڑکی ہوئے، جدو بد نگاہی ایک مرتبہ بد نگاہی ہو، 40 دن تک انہوں کی عبادت کا لطف نہیں آئے گا، 40 دن تک عبادت کا لطف نہیں آئے گا۔ میری سرکار کائنات علیہ السلام نے اس عورت نے پردہ دار خاتون نے گل کی تھی، انہوں نے کہا حضرت جی یہ جڑا تانوں اللہ دی معرفت نصیب نہیں ہو رہی، یہ اندر رکاوٹ کی ہے؟
انہوں نے کہا جی کثرت گناہ، گناہوں دی کثرت ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ واقعی بہت بڑی رکاوٹ ہے، گناہ نہ کریا کر، اپنی رسی نو اپنے مالک دی رسی دے نال مضبوطی دے نال بن دے، اپنے مالک رسی مضبوطی دے نال بن دے، جدو بنے گا نا انشاءاللہ رب دی معرفت نصیب ہو جائے گی تے۔ بولو سبحان اللہ۔ میری سرکار کائنات الاسلام دے غلاموں، آخری بات عرض کر رہا، توجہ میرے وال کرنا۔ حضرت عثمان رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ سرکار جدو چان لگے دعا واسطے آکھیا بی بی جی میرے واسطے دعا کر دینا، اللہ مہربانیاں فرما دے۔ جان لگے حضرت عثمان نے اپنے جیب وچ ہاتھ ماریا، اپنے درہم نکال کے ادھے درہم جڑے نے حضرت او جڑی عورت خاتون پردہ دار سی اللہ دی نیک بندیا او دے ہاتھ وچ رکھ دیندے نے، بی بی جی اے جڑے درہم نے تسی استعمال کر لو، تانے کام ہی آ جان گے۔ اس پردہ دار خاتون نے لالچ نہیں کیتا، بلکہ انہوں نے پوچھا حضرت جی اینی گل تے دسو عثمان جی اتنی بات دسو، اے جڑے درہم تواڈے کول نے، اے جڑیاں اشرفیاں تواڈے کول موجود نے، اے تانوں کس طریقے دے نال ملی نے، کتھوں لے کے آئے ہو؟ لالچ نہیں کیتی کہ مینوں مل رہا میں لے کے چلے جاواں، نا نا نا۔ جدوں سوال کیتا حضرت عثمان بولے کہن لگے میں پہاڑی چوٹی تے چل جانا وا، اوتے جتنے بھی درخت لگے ہوندے ٹہنیاں کٹ لینا وا، انہاں دیاں نکیاں نکیاں شاخاں کٹ کے لکڑیاں کٹ کے میں انہاں دی گٹھڑی بنا کے اپنی گردن تے اٹھا کے مسلماناں دے بازار دے اندر فروخت کرنا وا، اتھوں مینوں جڑا مال ملیا وے او دے وچوں ادھا مال میں تانوں پیش کر رہا وا، تسی اللہ دی مقبول بندی ہو، اللہ دی نیک بندی ہو، بڑیاں چنگیاں من وصیتیں نصیحتاں کیتیاں نے، اس واسطے میرے واسطے بھی دعا کر لینا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں توجہ میرے وال کرنا۔ جدوں اتنی بات کیتی حضرت عثمان نے اے پردہ دار خاتون بولیاں کہہ لگیا ہاں ہاں ٹھیک ہے، ادا مطلب ایویں تسی حرام کمائی نہیں کیتی، تسی تہاڈی کمائی حلال ہے، اس واسطے تہاڈی حلال کمائی میں رکھ سکنی ہاں۔ لیکن اگلی گل کیتی کہہ لگی عثمان اتنی بات دسو تسی اپنے مالک دے نال اس طرح دی کیوں نہیں کر دے، اس انداز دے نال اپنے مالک دی اطاعت کیوں نہیں کر دے؟ تانوں ایڈی محنت نہ کرنی پوے، تانوں ایڈی مشقت نہ کرنی پوے۔ جدوں اتنی گل کیتی ہے انہوں نے آکھیا پردہ دار خاتون بولیاں کہن لگیاں حضرت عثمان اپنے مالک دے نال رشتہ ڈاڈا کر لو، اپنے مالک دے نال رشتہ پکا کر لو، اپنے مالک دے نال محبتاں پکیاں کر لو، اینی محنت تانوں کدی نہیں کرنی پوے گی۔ جدوں اینی گل کیتی ہے حضرت عثمان بولیا آپ نے فرمایا بی بی جی اگر میں اس انداز دے نال کرا پھر میرا بظاہر جڑا ذریعہ معاشی وہ نظر نہیں آ رہا، میں اگر لکڑیاں نہیں کٹاں گا، بازار دے اندر جا کے فروخت نہیں کراں گا، محنت نہیں کراں گا، میرے کو روٹی کیویں آوے گی، پانی کیویں آوے گا، میں کس طریقے نال اپنی زندگی بسر کراں گا؟ او پردہ دار خاتون بولی کہن گی عثمان اگر تو آکھے تینوں میں دساں میرے رب دے نال معاملہ کس طرح دا ہے، میں اپنے مالک دی اطاعت کس طرح کر دی ہے، میرا مالک تے میری تے میرے مالک دے نال کڈی یاری ہے، اگر تو آکھے تے میں تینوں دس دیاں۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں کیوں نہیں مینوں دسو۔ اے جڑا حضرت عثمان جو اینی گل کیتی ہے اس پردہ دار خاتون نے انج ہاتھ بلند کیتے نے، حضرت عثمان بیان کردے نے ادھروں لب حرکت وچ آئے نے، لب حرکت وچ آندی دیر سی خالی ہاتھ سونے دی اشریاں دے نال اللہ نے بھر چھوڑے نے، او دے خالی ہاتھ سونے دیاں اشرفیاں دے نال بھر گئے نے۔ حضرت عثمان دی بار انہاں کہا حضرت جی پہلے تسی مینوں دے رہے سی، اے ہن میرے کولوں لے لو، اے کسے بادشاہ کولوں نہیں لے، کسے دنیا دار کولوں نہیں لے، جس مالک دے نال میں محبت پکی کر دی ہے نا، جس مالک دی اطاعت میں کر رہی ہے نا، اے او رب نے مینوں آپ عطا فرمائے نے۔ ادا مطلب اے وے کہ جڑی عورت پردہ دار خاتون بھی ہوئے پھر پکی محبت رب دے نال بھی ہوئے، میرا اللہ انہوں نے محنت تو بھی بچا لیندہ ہے، صرف محنت انی ہوندی ہے اپنے مالک نو راضی کرنا ہے، اے محنت ہوندی ہے اللہ تھوڑی رزق دے اندر بھی برکت نصیب فرما دیندہ ہے۔ انشاءاللہ جدو اے سارے اندر طریقہ آ جائے گا کہ راتن اٹھ کے 2 نفل پڑھ کے تہجد اللہ تو